حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پتی مرشد جس کے قدموں میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ مبارک کی بہت زیادہ محبت تھی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور میں حقیر گواہی دیتا ہوں کہ مبارک رحمہ اللہ کا قرآن عظیم الشان کی بات اور حدیث مبارکہ کے بعد جتنا گہرا تعلق مکتوبات شریف کے ساتھ تھا، شاید کسی کتاب کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ یعنی قرآن پاک کی تفاسیر تو پڑھتے تھے، احادیث کی شروحات تو پڑھتے تھے، اس کے علاوہ دیگر فنون میں یا تصوف کے کتب میں جس کتاب کو آپ نے بہت زیادہ پسند فرمایا، جس کی تعلیم دی، جس کو فالو کیا، تو وہ کتاب تھی مکتوبات امام ربانی رحمہ اللہ۔ اور آپ مبارک نے اس کی تعلیم بھی دیا، ہم نے دیکھا، بچپن سے دیکھا، شاید عرصہ 40 45 سال کا معمول رہا ہے کم و بیش، کہ روز مکتوبات شریف کا درس ہے، بالخصوص فجر کی نماز کے بعد اشراق تک یہ 1.5 گھنٹہ مبارک بلا ناغہ ہر صبح ماں سوائے جمعے کے دن کہ جس میں محفل ذکر ہوتی تھی، مبارک جو تھے وہ مکتوبات شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ اور مبارک کا یہ مکتوبات کی عام کتاب نہیں ہے، جیسا شاعر نے کہا کہ دہد کاری خضری کتاب مجدد زست بحر اولا حباب مجدد، ہماری مجددی صاحب کا شعر ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو جناب خضر علیہ السلام مبارک کا جو ہے وہ کام کرتا ہے، جس طرح وہ انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ اولیاء کرام کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مکتوبات شریف میں یہ کمال ہے کہ اپنے پڑھنے والے اپنے شاگرد کو وہ رہنمائی کر کے وہ کیا کرتے، ولایت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت بڑی کتاب، خوبصورت کتاب ہے۔ مبارک رحمہ اللہ کا اس سے بڑی محبت تھی، اور آپ مبارک اپنے نام کے ساتھ مجیدی کو لکھنا پسند فرماتے تھے، سالکین کو جس طرح ہم سیفی لکھتے ہیں نا آپ کے نام کے نسبت سے، آپ مبارک خود کو مجددی کہتے تھے اس نسبت سے کہ میں جنابی مجدد کے فالوور ہوں، اس کے ماننے والا۔ اور آپ مبارک فرماتے ہیں میں دو بڑے اماموں سے متاثر ہوں، مذہب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور تصوف اور سلوک میں جناب سیدنا مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو میں امام مانتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور امام ہیں عقائد میں ہمارے، امام ماتوریدی رحمہ اللہ، لیکن مجدد رحمہ اللہ کا شان یہ ہے، آپ تو ہے مذہباً حنفی اور مسلکن ماتوریدی، لیکن آپ کو اللہ نے ان دونوں علوم میں اعلیٰ مقام سے بھی فائز کیا ہوا تھا۔ آپ مبارک اجتہاد کے درجے پر بھی فائز تھے، تو مبارک رحمہ اللہ کی آپ سے بڑی محبت تھی۔ مبارک صلی اللہ علیہ ایک دفعہ واش روم جا رہے تھے، آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پر یہ سیاہی لگی ہے، اس کو میں دھو کے اندر جانا چاہوں گا، اور پھر آپ نے کوٹ کر دیا، بیان فرما دیا کہ جس مبارک کا یہ شان تھا کہ اگر اس کے ہاتھ پر کبھی ایک نقطہ بھی ہوتا تو مبارک واش روم میں تو خلا میں نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ جو نقطہ ہے اسی سے قرآن مجید کو لکھا جاتا ہے، اس کا ادب کرنا لازمی ہے، اور این راہ ہم راہ ادب ہستا، تصوف جو ہے وہ سراسر ادب کا راستہ ہے۔ یہی معمول مبارک رحمہ اللہ کی جاب مبارک من عن مجلس مبارک کی تعلیمات کو فالو کرتے تھے، اس کی تعلیمات کو چلاتے تھے، اس کی تعلیمات کو آگے پھیلاتے تھے، اور آپ مبارک اکثر بیشتر جو ہے وہ مکتوب نمبر 292 میں جو ادب کے بارے میں ہے، جس میں مراد کی تعریف کیا گیا ہے، اس کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح جو 7 درجے مطابعت کی ہے، مبارک صاحب اس کو بیان فرماتے تھے، اس میں ترغیب ہوتی تھی۔ اگر کوئی شخص کہتے میں ولی اللہ بنو، میں حضور کا وارث بنو، اس کو ان 7 درجات مطابعت سے گزرنا چاہیے، ان پر فائز ہونا چاہیے۔ اسی طرح مبارک رحمۃ اللہ مکتوبات شریف میں اس مکتوب کو بطور خاص پڑھتے تھے جس میں سیر و سلوک کی نقش بندی کا ذکر ہوتا تھا، مکتوب نمبر 260 ہو گیا، اور اس طرح وہ مکاتی جو اپنی مرشد کی طرف لکھ کے ہے، جس میں طریقے آئیں قشبندیہ کی مقامات کو بیان کیا گیا ہے، سلوک کو بیان کیا گیا ہے، مبارک صاحب اس کو بیان فرماتے تھے۔ اور آپ مبارک کی محبت تھی کہ آپ مبارک اس ماہ سفر المظفر میں آپ مبارک کے عرس کا اہتمام کرتے تھے، عرس سے مجھے سب کا اہتمام کرتے تھے، اس میں آپ کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا تھا، آپ کے فرمودات کو بیان کیا جاتا تھا، اور آپ مبارک کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم کیا جاتا تھا۔ مبارک رحمہ اللہ نے آپ کے طریقے کو آگے پھیلایا، اس کو الحمدللہ دنیا تک پہنچایا، اور مجدد رحمہ اللہ کی مکتوبات کو آپ نے سالکین میں عام کر دیا۔ آج الحمدللہ جگہ جگہ مکتوبات کے حلقے ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، سلسلہ عالیہ سیف جہاں جہاں پاکستان، افغانستان، ایران جہاں جہاں پر ہے، ترکیہ تک، اور بر صغیر سے نکل کر یورپ تک، امریکہ اور کینیڈا تک، الحمدللہ سالکی طریقت، سالکی سیفیہ اس مکتوبات کو پڑھنے کا، سننے کا، عمل کرنے کا اہتمام کرتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔